أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات بھیجیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ برکت والا ہے وہ اللہ جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں بہترین عمل کون کرتا ہے. حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک سلسلہ بیان شروع کیا تھا جس کا عنوان تھا حکومت الہی، کہ حکومت کرنا اللہ کا حق ہے کہ حکومت کرنا بندوں کا حق ہے. قرآن کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کرنا اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ ہی نے ہم کو بنایا بھی ہے، اللہ ہی نے دین بھی بھیجا ہے، لہذا اللہ ہی حاکم بھی بھیجا ہے. اس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے ذریعے ان پیغمبروں کے واقعات سنائے جو بہت مشہور پیغمبر ہیں، جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ. اس کے علاوہ بھی اللہ کے بہت سے نبی آئے، لاکھوں کے نام ہمیں نہیں معلوم ہیں، مگر جو نام ہمیں معلوم ہیں وہ بھی تذکرے میں نہیں ہیں. لیکن قرآن پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ امتیں جنہوں نے ظلم کیے، وہ امتیں جنہوں نے فساد کیے، وہ امتیں جنہوں نے انسانوں کو ستایا، اور وہ امتیں جنہوں نے زیادتیاں کی، اللہ نے ان امتوں پر عذاب بھیجے اور ان کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا. قرآن مجید میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے متعلق تفصیل سے واقعات موجود ہیں جو قرآن میں پڑھے جا سکتے ہیں. اچھے کیریکٹرز بھی قرآن میں بیان ہوئے، برے کیریکٹرز بھی قرآن میں بیان ہوئے. فرعون، نمرود، حامان، شداد، یہ تمام برے کیریکٹرز تھے جو قرآن میں بیان کیے گئے. قوم عاد، قوم سمود وغیرہ وغیرہ. اور قرآن میں اچھے کیریکٹرز بھی بیان کیے گئے، پیغمبروں کے بھی تذکرے ہیں، اللہ کے خاص بندوں کے بھی تذکرے ہیں. جناب لقمان کے نام سے بھی ایک سورہ ہے، اصحاب کہف کا بھی تذکرہ ہے. اور اس طریقے سے قرآن پاک میں اچھے کرداروں کے بھی تذکرے موجود ہیں.
چونکہ حکومت اللہ کے قبضے میں ہے اور ملک اللہ کا ہے، لہذا کبھی کبھی ظالموں کو مہلت کے طور پر، امتحان کے طور پر ملک دیا جاتا ہے اور پھر ان سے ملک واپس لے لیا جاتا ہے، لیکن ان کے دامن کے اوپر بدنامی اور ظلم کے داغ لگے رہ جاتے ہیں اور وہ صبح قیامت تک نہیں مٹتے۔ اسلام کی تاریخ میں جن لوگوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں، آج ان کے نام برائی کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں اور کوئی ان کی تعریف کرنے والا نہیں۔ میرے دوستو، 1400 برس گزر گئے، ایک واقعے کی یاد آج تک تازہ ہے اور محرم آج تک منایا جا رہا ہے، اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ یہ محرم جو ایک شہید کی یادگار ہے، یہ محرم خالی شہید ہی کی یاد نہیں مناتا بلکہ اس بادشاہ کو کنڈم بھی کرتا ہے جس کے زمانے میں امام حسین کی شہادت ہوئی۔ یزید کی بادشاہت 3 سال رہی اور 3 سال میں اس نے 3 کام کیے۔ پہلے سال میں اپنی بادشاہت میں اس نے امام حسین کو شہید کیا، دوسرا سال جو اس کی بادشاہت کا آیا تو اس نے مسجد النبی کو ویران کیا اور مدینے کو تاراج کیا اور مسجد النبی میں گھوڑے بندھوائے اور مدینہ کو فوجوں کے حوالے کیا اور اہل مدینہ کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور اس کی حکومت کا تیسرا سال جب شروع ہوا تو اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور کعبے پر آگ برسوائی اور پتھر برسوائے، جس کے نتیجے میں کعبے کا پردہ جل گیا، رکن یمانی شہید ہو گیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کی فوجیں ابھی وہاں سے واپس نہیں آئی تھیں اور مکے ہی میں پڑی تھیں کہ اطلاع ملی کہ یزید واصل جہنم ہو گئے۔ یزید 3 سال حکمراں رہا اور 3 سال میں اس نے 3 کام کیے۔ پہلے سال میں شہادت حسین، دوسرے سال میں مسجد النبی کی توہین، تیسرے سال میں خانہ خدا کی توہین۔ کم از کم اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ ہی گئی کہ باطل کا راستہ کیا ہے۔ پہلے ٹکراتا ہے اہل بیت سے، اہل بیت سے ہوتا ہوا رسول تک جاتا ہے، رسول سے ہوتا ہوا خدا تک جاتا ہے۔ یہ ہے باطل کا راستہ۔ یہ تمام اسلامی تاریخوں میں لکھا ہے۔ نہ واقعہ کربلا ڈاؤٹ فل ہے، نہ واقعہ حرہ ڈاؤٹ فل ہے۔ یہ مدینے کا واقعہ جو ہے اس کو واقعہ حرہ کہتے ہیں تاریخ میں، اور نہ احراق کعبہ ڈاؤٹ فل ہے، کعبے کا جلائے جانا۔ یہ تینوں واقعے اسلام کی تاریخ میں معتبر و مستند ہیں اور ہر کتاب میں دیکھے جا سکتے ہیں اور پڑھے جا سکتے ہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان 3 واقعات کے بعد بھی آج تک مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے
جو یزید کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین مانتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سے مسلمان ہیں جو حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے، مسجد النبی کو برباد ہوتے دیکھ کے، خانہ کعبہ کو جلتے دیکھ کے بھی یزید کو اسلام سے خارج نہیں کرتے۔ ایک طرف اسلام اتنا پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ جو داخل ہو گیا اسلام میں، چاہے کعبہ جلا دے، چاہے مسجد ویران کر دے، چاہے آل نبی کو مار ڈالے، اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ایک طرف تو اتنا پختہ اسلام ہے کہ یزید اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، اور دوسری طرف اتنا کچا اسلام ہے کہ علم اٹھا لیا تو کافر ہو گئے، ماتم کر لیا تو کافر ہو گئے، عزاداری کر لی تو کافر ہو گئے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کیسا اسلام؟ ذرا ذرا سے میں کفر کے فتوے لگتے ہیں، یہ عزاداری کرتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ تعزیہ اٹھاتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ علم رکھتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ بت بناتے ہیں، یہ بت سازی کرتے ہیں، غیر اللہ کو مانتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں یہ کون سا اسلام ہے کہ جو یزید اور یزید والوں کو مان رہا ہے؟ اور اس کے بعد پھر سلسلہ چلتا رہا، یزید کے خاندان میں حکومت باقی رہی۔ مسلمانوں نے جب یزید کے بیٹے نے یزید کے بعد بیٹھنے سے انکار کیا تو مروان کو تخت حکومت دے دیا۔ وہی مروان جو رسول اللہ کے خلاف تھا، وہی جس کا خون ہدر کیا گیا تھا، وہی مروان جو علی سے لڑا تھا، وہی مروان جو سرور کائنات کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کیا کرتا تھا، اور اس کا باپ تخت حکومت اس کو دے دیا۔ اسلام کی تاریخ نے کتنے غوطے کھائے ہیں تخت حکومت اسلامی پر۔ کبھی مروان دکھائی دیا، کبھی یزید دکھائی دیا، کبھی عبد الملک دکھائی دیا، ایسے ایسے بادشاہ تخت اسلامی پر دکھائی دیے، اور ان کو امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کہا گیا، ان کو مسلمانوں کا لیڈر کہا گیا، ان کو اسلام کا نمائندہ کہا گیا، اور لوگوں نے انہی کو رہبر مانا، اور انہی کو لیڈر مانا، اور انہی کو مسلمان مانا، اور انہی کو دین مانا۔ آج جو اسلام پر آفتیں آئی ہوئی ہیں، یہ سب اسی زمانے کی نحوست ہے جو آج تک آ رہی ہے۔ ورنہ اگر اماموں کی زندگی ہمارے سامنے ہوتی اور کردار رسول و آل رسول دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تو آج ان میں سے کوئی چیز بھی دنیا میں وجود نہیں، اس لیے کہ وہ نظام الہی تھا، اور دستور عدل تھا، جس کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہونے والی نہیں تھی، کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہونے والا نہیں۔ لیکن لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا، اور علی کو چھوڑ دیا کی بات نہیں ہے خالی، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ تھوڑے دنوں اور زندہ رہ جاتے تو وہ سب رسول کی زندگی میں ہو جاتا جو بعد میں ہوا۔ آپ اس کو حیرت سے نہ سنیے گا، وہ سب رسول کی زندگی میں ہو جاتا جو بعد میں ہوا۔ کیسے ہو جاتا؟ تاریخ شاہد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے، حدیث گواہی دے رہی ہے، تاریخ گواہی دے رہی ہے۔ اب آپ کو کتنے گواہ چاہیے؟ قرآن ایک منزل پر رسول سے کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔
یہ آیت اس وقت نہیں نازل ہوئی جب رسول مکے سے ہجرت کر رہے تھے، یہ آیت اس وقت نہیں نازل ہوئی جب رسول احد میں کافروں میں گھرے کھڑے تھے، یہ آیت اس وقت نہیں نازل ہوئی جب امر خیمہ رسول میں نیزہ چبھ ہو رہا تھا، جو خطرے کے موقع تھے ان میں نہیں آئی۔ یہ آیت اس وقت آئی جب مسلمانوں کے جھرمٹ میں حج آخر سے پلٹ رہے تھے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے خطرے سے بچائے گا۔ سوال یہ ہے کہ حضور مسلمانوں کے بیچ میں آ رہے ہیں، خطرہ کیسا؟ خطرے کے موقع تو گزر گئے، اب یہاں خطرہ کہاں؟ دور دور خطرہ نہیں ہے، ہر طرف مسلمان ہی مسلمان ہیں، مگر معلوم ہے کوئی معاملہ ایسا ہے اسلام میں کہ مسلمان رسول کے لیے خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، آیت تشنا رہ جاتی اور مطلب سمجھ میں نہ آتا اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ کربلا کے واقعے نے ہو کے بتایا کہ مسلمان کتنا بڑا خطرہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ٹریجڈی اور دنیا کا سب سے بڑا المیہ اور دنیا کا سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں۔ دیکھیے لڑائیاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، جانیں جاتی ہیں، عورتیں اسیر ہوتی ہیں، یہ سب ہوتا ہے، لیکن کربلا کے معاملے میں نوعیت کا فرق ہے۔ دو دشمن لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مار لیتا ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں، ایک کا سردار ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ صورتحال نہیں ہے، یہاں مسلمان اپنے نبی کے نواسے کو مارے ڈال رہے ہیں، جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے نواسے کو قتل کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اچھا اور سنیے، اس سے زیادہ خطرناک بات، شہادت حسین اس زمانے کے لوگوں کے ظلم کی علامت ہے۔ یہ بہت بڑے ظالم تھے، لیکن سیدانیوں کا اسیر ہونا اس امت کی بے حیائی کی علامت ہے، جس نے اپنے رسول کی نواسیوں کے بازوؤں میں رسیاں باندھ لی۔ عزیزان گرامی، ٹھنڈے دل سے کبھی سوچئے کہ اگر کردار اہل بیت سامنے نہ ہو اور کردار رسول و آل رسول سامنے نہ ہو، رسول اور ان کی اولاد کا کیریکٹر سامنے نہ ہو، تو کیا اسلام شریفوں کے ماننے کا مذہب ہے؟ کیا اسلام انسانوں کے ماننے کا مذہب ہے؟ جو 3 دن کے پیاسے بچے کو تیر مار دے، جو اپنے نبی کی نواسیوں کو قیدی بنا لے، جو اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دے، جو بےکس بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دے، وہ مسلمان ہے؟ یہی ٹیچنگ ہے اسلام کی، یہی تعلیم ہے اسلام کی، یہی سبق سکھا کے گئے تھے رسول اللہ۔ قرآن نے انہی باتوں کی تعلیم دی ہے انسان کو۔ آپ سوچئے ذرا ان منزلوں کو۔ آج کی رات ہمیں یہ باتیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم سوچیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، عالم اسلام میں کیا واقعہ ہوا تھا اور کیا سانحہ ہوا تھا جو یہ سارے واقعات رونما ہوئے۔ وہ تو یہ کہیے کہ جب کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو گھر کا مالک جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جتنا سامان بچ جائے اتنا بچا لو، پورا گھر تو مٹ جائے گا، جل جائے گا، لیکن جو کچھ بچا سکتے ہو بچا لو۔ آپ یقین مانیے کہ جب رسول کے بعد اسلام میں آگ لگی تو یہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آل محمد نے بچا لیے، ورنہ دشمنی اہل بیت کی آگ میں یہ بھی جل جاتے۔ آج حسین نے، آج ماتم نے،
آج عزاداری نے ہم کو بچا لیا. اور یہ محرم ہر سال آن کے ریوائز کرتا ہے اسلام کو. ہر سال سبق دہرایا جاتا ہے. ہر سال بات یاد دلائی جاتی ہے کہ بھول نہ جانا، اس واقعے کو فراموش نہ کر دینا. تو کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. آپ کو کیا معلوم اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا؟ 1400 برس سے جو ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے. 1400 برس سے جو ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے. ماتم کرنے سے کیا، رونے سے کیا، کوئی زبردستی تھوڑی ہے. آپ نہ روئیے، آپ نہ ماتم کیجیے، آپ نہ آئیے. کوئی زبردستی تھوڑی کر رہا ہے کہ آپ آئیے. یہاں کوئی فائن تھوڑی ہو رہا ہے کہ جو مسجد میں نہیں آئے گا شب عاشور کو اس کو فائن کر دینا پڑے گا اتنا. آپ کا دل چاہے آئیے اور دل چاہے نہ آئیے، آپ کو اختیار ہے. اسی لیے اللہ نے اس کو واجب نہیں کیا. واجب کر دیتا تو پابندی ہو جاتی. دل چاہے نہ چاہے کرنا تو وہی بھائی واجب ہے، گناہگار ہو جائیں گے. لہذا دل چاہے آپ کا کیجئے، دل چاہے نہ کیجئے، گناہگاری نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے. لیکن معجزے کی بات یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس میں واجب سے زیادہ پرسنٹیج دیتا ہے. سمجھے آپ؟ واجب سے زیادہ پرسنٹیج دیتا ہے. واجب نہیں کہ ہر روز ایک مجلس اٹینڈ کیجئے، نہ کیجئے. یہ تو دل کی بات ہے. نواز رسول سے اگر محبت ہے تو آئیں گے، نہیں ہے زبردستی نہیں. جتنے واجب ہیں اسلام میں سنیے، ان کو کوئی اپوز کرنے والا نہیں ہے. موٹیویٹ کرنے والے تو ہیں، اپوز کرنے والا کوئی نہیں ہے. صاحب نماز واجب ہے، مسجدیں ہیں، واز ہوتا ہے، مولانا لوگ تقریریں کرتے ہیں کہ نماز پڑھیے، اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیے. دیکھیے جو نماز نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا. نماز واجب ہے، نماز قبول ہو گئی تو سب قبول ہوگا، نماز رد ہو گئی تو سب رد ہوگا. تو نماز کے لیے موٹیویٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ہینڈ بل، کوئی پوسٹر، کوئی فتویٰ آپ نے دیکھا کہ حضرات نماز نہ پڑھیے گا؟ خبردار کوئی نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائے. اپنے گھروں میں بھی نماز نہ پڑھا کیجیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تک ایک لائن کہیں چھپی ہے اینٹی نماز؟ روزہ رکھیے، سبحان اللہ، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، روزے کا زمانہ ہے، مسجدوں میں افطاریاں آ رہی ہیں، روزے کھلوائے جا رہے ہیں. جو لوگ روزہ دار ہیں وہ انکریج کیے جا رہے ہیں، ایک سے ایک کھانے پک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی روزہ دار ہیں، روزوں کی خدمت کرنا چاہیے. کسی نے مخالفت کی، بھائی رمضان اب پرانے زمانے کی چیز تھی، اب ختم کرو. کہاں تک بچے روزے رکھیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے؟ کوئی اسٹیٹمنٹ آیا روزے کے خلاف؟ حج کا زمانہ آتا ہے، حج کمیٹی ہے اور حج والوں کو یہ سہولت ملنا چاہیے اور حاجیوں کے لیے یہ فیسلٹیز ہونا چاہیے، اور پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا الگ اعلان آتا ہے، ہمارے ساتھ چلیے، ہم یہ فیسلٹی دیتے ہیں، یہ فیسلٹی دیتے ہیں. ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے، انڈین فوڈ بھی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، مولانا بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے. سب اٹریکشن ہے نا یہ سب چیزوں کا کہ بھائی ہمارے ٹور میں آئیے، آپ کو یہ سب ملے گا. کبھی بھی کسی نے نہیں کہا خبردار حج کو نہ جانا، وہاں مر جاؤ گے. وہاں بھگدڑ اکثر ہو جاتی ہے شیطان مارنے میں اور طواف کرنے میں، جو گرتا ہے زندہ نہیں اٹھتا ہے. خبردار جانا نہیں.
کوئی اسٹیٹمنٹ آیا؟ آپ مجھے بتائیے. تو معلوم ہے اپوزیشن نہیں ہے، نہ نماز کا کوئی اپوزیشن ہے، نہ روزے کا اپوزیشن ہے، نہ حج کا اپوزیشن ہے. محرم آیا نہیں کہ اعتراض ہوئے نہیں. تازیہ نہ رکھو، علم نہ رکھو، حصہ نہ بانٹو، نظر نہ کرو، شربت نہ پلاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو. معلومہ اور گاڑیاں جتنی ہیں سب میں انجن لگے ہوئے ہیں جو اس کو گھسیٹ رہے ہیں. محرم کی گاڑی میں بریک لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اسپیڈ سب سے تیز ہے. بات اور بھی میں ہر سال محرم میں یاد دلا دیتا ہوں. میرا کام آپ کو یاد دلا دینا ہے، باقی اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں. اور وہ یہ ہے کہ ان مجلسوں میں حق اہل بیت بیان ہوتا ہے. میں نے ایک طبقہ ایسا دیکھا کہ جو ہماری قوم میں ڈیولپ ہو رہا ہے، جو حق اہل بیت بیان کرنے میں کوتاہی برت رہا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اعمال کو پڑھیے، واجب و حرام پڑھیے، آپ یہ جو پڑھتے ہیں سب چیزیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ تو ہمیں معلوم ہے. اب یہ آپ کیوں پڑھتے ہیں اور اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ مذہبی چیزوں میں آپ فائدہ دنیا میں نہ ڈھونڈیے. قرآن کی ٹیکسٹ عربی میں ہے. قرآن رمضان مبارک میں لوگ پڑھتے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے. اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہا ہو تب تو بات ٹھیک ہے. ایک ایسی لینگویج جس کو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں، خالی پروناؤنس کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ، فائدہ کیا؟ لیکن قرآن پڑھنے کا فائدہ ہے. جو لوگ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں ان کا فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ کہ ان کو اس کے ٹیکسٹ کے پروناؤنس کرنے کا ثواب ملتا ہے. دنیا میں نہیں ملتا ہے، مرنے کے بعد اس کا ریوارڈ ملے گا. جو آپ قرآن پڑھتے ہیں دنیا میں، اس کا ریوارڈ مرنے کے بعد ملے گا. یہی سچویشن مجلس کی ہے کہ مجلس حسین کے لیے فائدہ آپ دنیا میں نہ ڈھونڈیے. تھوڑا بہت حصہ مل جائے گا تو وہ لے لیجئے، یہی فائدہ ہے. باقی اس کا ریوارڈ، اس کا بدلہ، اس کا ثواب جو ہے یہ آخرت میں ملے گا. اب رہ گیا ہے کہ ہمیں معلوم ہے، تو وہی بات ریپیٹ کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ کو تو معلوم ہے، مگر جن صاحب کو معلوم ہے ان کی عمر 50 برس کی ہے، 40 برس کی ہے، 35 برس کی ہے، 60 برس کی ہے، 65 برس کی ہے، 70 برس کی ہے. جن بچوں کی عمریں 10 برس اور 12 برس اور 14 برس اور 16 برس اور 18 برس ہیں، ان کو ابھی کچھ نہیں معلوم ہے. پہلے والوں نے آپ کو بتا دیا تھا، آپ کو معلوم تھا. جب یہ جنریشن ختم ہو جائے گی اور دوسری جنریشن آئے گی جس کو نہیں معلوم ہے، تو وہ ہوگی بالکل سفید ورق، اس پر جو دل چاہے گا لکھ دے گا، ہم چینج ہو جائیں گے. لہذا ہماری مجلس میں چونکہ کوئی سن و سال کی قید نہیں ہے جیسے کلاسز میں ہوتا ہے کہ یہ پریپریٹری ہے، پرائمری ہے، یہ فرسٹ ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، یہ فورتھ ہے، ففتھ ہے. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے درجے بدلتے جاتے ہیں. پھر یہ کالج ہے،
پھر یہ یونیورسٹی ہے، پھر یہ انڈر گریجویٹ ہے، پھر یہ پوسٹ گریجویٹ ہے، یہ پوسٹ ریسرچ ہے۔ یہ سسٹم مجلس میں نہیں ہے کہ 60 برس والے الگ بیٹھے، 40 سے لے کے 60 تک الگ بیٹھے، 20 سے لے کے 40 تک الگ بیٹھے، اور 10 برس سے لے کے 20 برس تک کے الگ بیٹھے، اور ان کے کورسز الگ الگ ہوں۔ تو جب کورسز الگ الگ نہیں ہیں تو ایک ہی کورس آف اسٹڈیز ہے کہ جو سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہ عقائد کی باتیں پڑھنا چھوڑ دیں تو ہماری نئی نسلیں جاہل رہ جائیں گی۔ اور رہ گیا یہ کہ مولوی اپنی جگہ پر اہم ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی توہین کی جائے یا ان کو تذلیل کی جائے یا ان کی اہمیت کو کم کیا جائے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن یہ محرم کا زمانہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خاص طور سے حق اہل بیت بیان ہوتا ہے، اور ان لوگوں کا حق بیان ہوتا ہے جن کا حق چھینا گیا ہے، جن کا حق کھایا گیا ہے، جن کا حق غصب کیا گیا ہے۔ تو یہ تصور جو بعض لوگوں کے یہاں ڈیولپ ہوتا ہے کہ وہ تو بس علی علی کرتے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، واہ واہ کے لیے پڑھ دیتے ہیں لوگ آن کے، تو واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے۔ واہ واہ کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، کہیں واہ واہ کم ہوتی ہے، کہیں زیادہ ہوتی ہے، کہیں بالکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس کو کیا کہہ گیا؟ ہم یہاں بھی پڑھتے ہیں، ہم مغل مسجد میں پڑھتے ہیں، واہ واہ یہاں کم ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہے، تو کہیں یہاں پڑھنا چھوڑ دیں، یہ غلط بات ہے۔ واہ واہ کے لیے نہیں پڑھتے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ ابھی اپنے اپنے بیک گراؤنڈ کی بات ہے، جو اردو بیک گراؤنڈ کے ہیں وہ زیادہ واہ واہ کرتے ہیں، جو اردو بیک گراؤنڈ کے نہیں ہیں وہ زیادہ واہ واہ نہیں۔ بہت سی انٹیریئر ایسے بھی ہیں جہاں کوئی واہ واہ کرنے والا نہیں ہوتا، پوری مجلس پن ڈراپ سائلنٹ لوگ سنتے ہیں۔ بہت سے علاقے یو پی وغیرہ میں ایسے ہیں کہ جہاں بہت واہ واہ ہوتی ہے۔ تو یہ واہ واہ کی بات نہیں ہے، بات حق اہل بیت کی ہے، بات حق علی کی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بچے اگر علی کو اور آل علی کو پہچان گئے تب تو ان کے نماز روزہ سب کام آئے گا، اور اگر علی ہی کو بھول گئے تو نماز رکھی رہ جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گرامی یہ مسئلہ ہو، یہ منزل ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ تحریک جو چل رہی ہے، یہ تحریک اچھی تحریک نہیں ہے، یہ بیس کرتی ہے ناسمجھی پر، عقل مندی پر بیس نہیں کرتی۔ گریا پر حسین کا حکم ہمیں اماموں نے دیا ہے، معصومین نے دیا ہے، اماموں نے ہمارے فائدے کے لیے ہم کو حکم دیا ہے، ورنہ ان کے سر پر ان کی شہادتوں کے تاج ہیں، ہمارے آنسوؤں کے تاج نہیں ہیں۔ حسین کو کسی کی غرض نہیں تھی، حسین حسین ہیں، خدا نے بنایا ہے انہیں، وہ رسول کے نواسے ہیں، وہ علی و فاطمہ کے صاحبزادے ہیں، وہ جنت کے شہزادے ہیں، وہ شہیدوں کے سردار ہیں۔ جو ان کے دامن سے لپٹ جائے عزت اس کو ملے گی، کسی وجہ سے حسین کو نہیں ملے گی، حسین کی وجہ سے ملے گی۔ کربلا میں یہ چیز دکھا دی حسین نے، یہی رات تھی عاشور کی رات، خیمے میں جمع کیا سب کو، کہا میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، تمہارا جہاں دل چاہے چلے جاؤ،
مجھے کوئی تم سے شکوہ نہیں ہے۔ کتنا فراغ دل تھا میرا آقا، کتنا بڑا کلیجہ تھا اس کا، جو اس نے کہا مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اور دیکھو ایسا کرو کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ تم جب جانے لگو تو میرے بھی ایک ایک رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ اور سنو ایک ایک چیز واضح کی، خدا کی قسم، تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ تم چاروں طرف سے دشمن سے گھرے ہوئے ہو، دشمن تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ جب یہ دیکھیں گے کہ تم مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو تو یہ دب دب کے تمہیں راستے دے دیں گے، اس لیے کہ یہ ان کی پالیسی کے عین مطابق ہے بات کہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں راستے میں روک لیں اور تمہیں نہ جانے دیں، نہیں، یہ ان کی بالکل پالیسی ہے کہ لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ لہذا جب یہ دیکھیں گے کہ تم جا رہے ہو تو اگر دیکھیں گے بھی کہ جا رہے ہو تو دب کے راستہ دے دیں گے، یہاں جاؤ، میں اکیلا کافی ہوں۔ یہ تو اور بات ہے کہ 72 نہیں گئے، نہیں، یہ تو اپنی جگہ کے اوپر الگ بات ہے کہ جو بیٹھے تھے ایمان کے پیکر ان میں سے کوئی ہلا نہیں اپنی جگہ سے۔ لیکن آپ سوچئے اس بات کو کہ اگر وہ لوگ چلے جاتے تو کیا آج 72 شہیدوں کا نام ہوتا؟ کیا آج زہیر و مسلم، کیا آج ابو ثمامہ، کیا آج حسین کے اصحاب و انصار جو یاد کیے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ ہوتا ہے، حبیب ابن مظاہر، ان کی واہ واہ ہوتی؟ یہ کہہ کہ امام نے چراغ گل کر دیا، اندھیرا کر دیا، کہ اگر آمنے سامنے جانے میں شرم محسوس کر رہے ہو کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کیسے اٹھ کے چلے جائیں، تو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ۔ لیکن یقین مانیے کہ اگر وہ چلے جاتے تو اندھیرے میں کھو جاتے، تاریخ میں نام نہ رہتا، اور حسین کے نام کا آفتاب چمکتا رہتا۔ تو آج جو حسین کے دامن سے لپٹے رہ گئے، اسی میں ان کا نام ہے اور اسی میں ان کی عزت۔ اور عزیزان گرامی، یہ بھی سمجھ لیجئے آپ کہ مسلمانوں کی جتنے فرقے بھی ہو جائیں، آپ کی بھی ساری عزت اور سارا وقار اور ساری پہچان جو ہے وہ عزائے حسین کی وجہ سے ہے۔ یہ عزائے حسینی ہے جو آپ کو الگ کیے ہوئے ہے ساری دنیا سے، اور جو آپ کے وجود کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اور ہم نے مختلف موقعوں پر دیکھا ہے عزاداری کو، کہ عزاداری نے لوگوں کو گمراہ ہونے سے بچایا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں سینکڑوں۔ عزیزان گرامی، ہماری بالکل نوجوانی میں ایک زور تھا کمیونسٹوں کا یہاں ہندوستان میں، بہت بڑی تعداد میں مسلم یوتھ بھی کمیونسٹ کی طرف چلا گیا تھا، کمیونزم کی طرف۔ لیکن خدا کی قسم اس زمانے میں بھی ہم مجلسیں پڑھ رہے تھے، ابتدائی دور تھا ہمارا، اس زمانے میں رشا کا عروج تھا ہندوستان میں، جواہر لال نہرو کی حکومت تھی اور ان کا جھکاؤ بائیں بازو کی طرف تھا۔ یہ سب پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں یہ سب معاملے، سمجھے آپ۔ اور اس زمانے میں لال قمیص اور لال سلام اور لال کتاب اور لال سویرا ایک ادھم تھا لال کا۔ لیکن ہمارے بچے باوجود اس کے کہ غریب بھی تھے، پیسے نہیں تھے اس زمانے میں قوم کے پاس، اور تعلیم سے بھی کم تھے، محروم تھے، ایجوکیشن بھی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں گیا کمیونزم کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کیوں نہیں گئے؟ یہ آپ کی کالی قمیصوں نے جسم پر لال قمیصیں نہیں آنے دی۔ یہ محرم کے کالے کرتے جو تھے اور کالی قمیصیں جو تھیں، انہوں نے کمیونسٹوں کی لال قمیصیں ہماری قوم کے جسم میں نہیں آنے دی۔ اور 2 مہینے 8 دن میں محرم آن کے سارے ذہنی فساد جو ہے ان کو صاف کر دیتا تھا۔
اور یا حسین کی صدا میں سب دھل جاتا ہے۔ یہ ہے عزاداری، اور یہ ہے مجلس، اور یہ ہے ماتم۔ آج عاشور کی رات ہے، آج حسین کے رخصت کی رات ہے، آج علی اکبر کی زندگی کی آخری رات ہے، آج قاسم کی الوداع کی رات ہے، آج اون محمد کے اپنے ماں سے بچھڑانے کی رات ہے، آج گہوارے میں علی اصغر کی آج آخری رات ہے، کل کی رات قبر کے گہوارے میں آرام کر رہے ہوں گے۔ میں کہوں گا بی بی سکینہ، آج کی رات چند منٹ کے لیے باپ کے سینے پر سو لو، کل باپ کا سینہ نہ ملے گا۔ بی بی لیلا، دل بھر کے علی اکبر کو دیکھ لیجئے، کل علی اکبر دکھائی نہ دیں گے۔ ہاں بی بی ام کلثوم، عباس کو دیکھ لیجئے، کل آپ کا یہ بھائی نہر کے کنارے آرام کر رہا ہوگا۔ آج آخری رات، خدا کی قسم، آج کی رات کی رونق اور کل جو رات آئے گی اس کا سناٹا، یہ دونوں عجیب و غریب منظر پیش کرتے ہیں۔ آج جب ہمارے شہروں اور ہمارے گھروں میں شام غریبہ میں اتنا سناٹا ہو جاتا ہے، تو کربلا کے میدان میں جب حسین کے خیمے جل گئے ہوں گے، کیا حال ہوا ہوگا، کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ ہم فدا ہو جائیں، ہماری جانیں نثار ہو جائیں ان بے کسوں پر۔ صبح سے بازار شہادت گرم ہوا، ایک ایک کر کے میدان جہاد میں جانے لگے، یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت آیا، ابو ثمامہ سیداوی ہاتھ جوڑ کے آگے بڑھے، کہا مولا دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھ لوں۔ حسین نے آسمان کو دیکھا، کہا نام ھذا اول وقتھا، ہاں بے شک یہ اس کا اول وقت ہے، ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روکے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ظالموں نے گستاخی کی، لڑائی نہیں روکی۔ حسین کے بچپن کے دوست حبیب کو غصہ آ گیا، تلوار لے کے حسین ابن نمیر کی طرف جھپٹے جس نے گستاخی کی تھی۔ ماں تقول ابن فائلہ، اور بد کردار ماں کے بیٹے کیا بک رہا ہے۔ ہاں ابھی ظہر کا وقت تھا، جب حسین سے گستاخی ایک شخص نے کی تو حبیب نے تلوار لے کے اس کو جھپٹ لیا، لیکن ظہر کے بعد جب عصر کا وقت آیا، حسین پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، اب نہ حبیب تھے، نہ زہیر تھے، نہ مسلم تھے، نہ قاسم تھے، نہ عباس، نہ علی اکبر۔ ہاں عزیزان گرامی، آج عاشور کی رات ہے، سنتے رہیے، روتے رہیے، آنسو بہاتے رہیے۔ ظہر کی نماز تمام ہوئی، سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سیناتان کے امام کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ برستے تیروں میں امام نے نماز ادا کی، سعید و زہیر سینے پر تیر روکتے رہے۔ نماز کے خاتمے پر سعید رحل کر گئے، شہید ہو گئے۔ سعید کے سینے سے تیر نکال کے حسین حبیب کے لاشے پر پہنچے، حبیب کی میت مقتل سے اٹھا کے لائے۔ اب ایک ایک کر کے دوست تمام ہو گئے، اب عزیزوں کی باری آئی۔ اولاد عقیل نے اپنی قربانی دی، اولاد جعفر نے اپنی قربانی دی، اماموں کے صاحبزادے قربان ہوتے رہے، امام حسن کے بیٹے قربان ہوئے، مولا علی کے فرزند قربان ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے آخر میں وہ منزل بھی آئی جب چچا سے ہاتھ جوڑ کے اجازت لے کے قاسم بھی چلے گئے، اور قاسم کے بعد کسی نہ کسی شکل سے عباس کو بھی پانی لانے کی اجازت ملی۔ عباس دریا سے پلٹ کے نہ آئے، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا، تیر سے چھلنی مشک آئی، مگر عباس نہ آئے۔
اور اب اس کے بعد علی اکبر مقتل میں تھے. علی اکبر نے غضب کا جہاد کیا، بڑی شان سے لڑے. تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر اس طرح لڑ رہے تھے کہ چن چن کے عرب کے شہسواروں جوانوں کو مار رہے تھے. عزیزان گرامی، ایک جملہ سنیے، یہ سوچ کے میں نے کتاب میں تو نہیں پڑھا مگر میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر کی لڑائی کی یہ شان جو لکھی ہے کہ چن چن کے عرب کے نامور جوانوں کو مار رہے تھے، میں سوچتا ہوں یہ سوچ کے مار رہے ہوں گے کہ اب جو بچ رہیں گے وہ میرے باپ سے لڑیں گے. عرب کے نامور بہادروں کو قتل کر رہے تھے. لڑتے لڑتے ایک منزل وہ آئی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، خدا کی قسم وہ سخت مسائل مجھ سے پڑھے نہیں جاتے. کیسے پڑھ دوں؟ میرے سینے میں بھی تو انسان کا دل ہے. بہرحال ایک منزل وہ آئی کہ بیٹے نے باپ کو پکارا، یا بتا علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے. اور حسین علی اکبر کے لاشے پر گئے، سینے سے برچھی کھینچی، منہ پر منہ رکھ کے کہا، یا بنیا لقد استراحت من کرب الدنیا، یہ میرے لال دنیا کی سختیوں سے نجات پا گئے. اور اس کے بعد جس طرح بیٹے کی لاش اٹھائی ہے، روایت بتاتی ہے علی اکبر کی میت پر جھک گئے، سینے سے سینہ ملایا، ہاتھ نیچے لے گئے. اب جو اٹھے تو لاش کو لیے ہوئے. یہ منظر بہن سے نہ دیکھا گیا. خیمے کا پردہ ہٹا کے آئیں، واہ علی اکبرا، واہ ثمرۃ فؤادا، ارے میرے لال، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم. اب کوئی بھی نہ تھا، در خیمہ پہ آئے، علی اصغر کو طلب کیا، بچے کو ہاتھوں پر لیے ہوئے آئے. انسانیت کے ماتھے وہ پسینہ تھا، قلب بشر کانپ رہا تھا، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا ظلم ہونے والا تھا. حسین نے کہا اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو پیاسا ہے، یہ تو بے گناہ ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو اس کو ورنہ اب یہ مر جائے گا. اللہ اللہ، تیر علی اصغر کی گلے پر نہیں لگا، تیر ہمارے دل پر لگا ہے جو آج تک رو رہے ہیں. خدا کی قسم، روایت میں جملے ہیں کلیجے کو فرما دیں. ادھر علی اصغر کے گلے پر تیر پڑا تو حدیث میں فتبسم الصبی ومات، بچہ مسکرایا اور مر گیا. یہ مسکراہٹ حسین نے دیکھی. خدا کی قسم کائنات کی مصیبتیں جھیلنا آسان ہے، اس دم توڑتی مسکراہٹ کو دیکھنا مشکل ہے. اجرکم اللہ. ننھے علی اصغر کی تربت بنائی اور اب حسین در خیمہ پر تھے. چہرے پر علی اصغر کا خون تھا، کپڑوں پر علی اکبر کا خون تھا، ہاتھوں میں تربت علی اصغر کی خاک تھی. اس طرح خیمے کے دروازے پر آن کے ایک ایک کو سلام کیا. بہن پسیدر آئی، بھیا خیمے میں آئیے. بہن بھائی کو خیمے میں لے گئیں. بیمار بیٹے کے پاس گئے، کہا بیٹا سید سجاد، باپ رخصت آخر کو آیا ہے. اور بیٹے سے کچھ باتیں کی. چلتے وقت کہنے لگے میرے لال، جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہہ دینا.
کہنا جب پانی پینا میری پیاس یاد کر لینا۔ عزیزوں اب حسین آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک دفعہ زینب آئیں، کہا بھیا ایک تمنا پوری کرتے جائیے۔ کہا بہن کیا تمنا ہے؟ کہا یہ سیدانیاں آپ کو آخری بار رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا کیسے رخصت کریں گی؟ کہا ایک حلقہ بنا لیں گی، اس سے آپ گزر جائیے۔ کہا اچھا مجھے منظور ہے، لے لیجیے۔ سیدانیوں نے حلقہ بنایا، حسین حلقے میں آئے، ایک ایک کے چہرے پر نظر کی، حمامہ ہاتھوں پر لیا، کہا اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹ گیا، حسین آگے بڑھے، زینب ساتھ ساتھ، سکینہ دامن پکڑے ہوئے۔ خیمے کا پردہ اٹھا، سکینہ نے کہا بابا جا رہے ہیں تو مجھے نانا کے روضے میں پہنچا دیجئے۔ بچی کو گود میں لے کے پیار کیا، کہا بیٹا اگر ممکن ہوتا تو ایسا کرتا۔ میں کہوں گا شہزادی آپ کو تو ظلم یزید پر مہر بن کے شام میں سونا ہے، کہاں جائیے گا؟ زینب نے رکاب تھامی، حسین نے عباس کو یاد کیا، گھوڑے پر سوار ہوئے، سوارے دوش رسول چلا گیا، سیدہ کا گھر اجڑ گیا، فاطمہ کا لال رخصت ہو گیا، محمد کا نواسا چل